اکثر زندگی تمہیں ایسے مقام پر لے آتی ہے کہ تمہیں اپنے غم اور دکھ تاریکیوں میں دھکیل رہے ہوتے ہیں، اور تم مدد کے لیے اسباب ڈھونڈتے ہو کہ کوئی امید کی ایک کرن تمہاری اندھیری زندگی میں اجالا بکھیر دے۔ تم مدد کے لیے اللہ کو پکارتے ہو، تمہاری نگاہیں نشانیوں کو تلاش کرتی ہیں، اور تمہارا دل سوال کرتا ہے تم سے کہ اللہ کی مدد کب اور کیسے آئے گی۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ نشانیاں اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے، وہ کہتا ہے بندے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے، وہ رہنمائی کے لیے بھی کافی ہے اور مدد کے لیے بھی۔ میں جانتا ہوں یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، تم یقیناً مایوسی میں بالکل ڈوب چکے ہوں گے۔ بدگمان مت ہوں اپنی دعاؤں کے رد ہونے کا اور اپنی امیدوں کے ٹوٹنے کا۔ صرف ایک دفعہ سوچو، وہ ذات جو تمہیں موت دے سکتی ہے، زندگی دے سکتی ہے، وہ تمہاری زندگی کی ایک ذرا سی ضرورت پوری کیوں نہیں کر سکتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ لیکن آج ہماری بے بسی ہمیں ڈپریشن میں لے گئی۔ آخر مومن کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ اللہ والوں کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ تم نے پہاڑ زمین ایک کر دیے، ماضی کا ریفرنس ہے تمہارا۔ تم کیوں گھبرا گئے؟ تم کیوں مایوس ہو گئے؟ آخر تمہیں ڈاؤٹ کیوں آ گیا؟ پہلا جملہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے، انسان اور بندے کا تعلق قائم ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ہوتا ہے۔ ہم کیوں شک میں آ گئے؟ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد تب کرتا ہے مایوسی کی بجائے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہو، اس امید پر کہ وہ الیقین ہے، تمہارے حالات کو جب چاہے بدل دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جنہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھیجتا ہے اس بندے کو اپنی مدد۔ وہ ہے کہ جب انسان اپنے کیے گئے ایسے افعال سے دلی طور پر نادم ہو کر ایک بار معافی کی فریاد کر لے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جو ہمارے کاموں میں رکاوٹ کرتا ہے، لہٰذا ایک بار کی گئی معافی ہمارے سارے کاموں سے رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ ایک وہی تو ہے جو تمہاری مدد کے لیے آتا ہے۔ کیا تمہارے زمینی آسرے کسی کام آئے؟ یاد رکھو، وہ اپنی مدد مرحلہ وار تم پر بھیجتا ہے، وہ تمہیں مدد دیتا چلا جائے گا اور تم اپنے دل میں سکینت محسوس کرو گے۔ بعض اوقات آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش کوئی نشانی اللہ کی طرف سے ایسی ظاہر ہو جس سے تسلی ہو کہ معجزہ ہونے والا ہے۔ تو سنو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب جو لوگ اللہ کی بات سنیں گے اور اس کی پناہ کو ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور انہیں بہت جلد اپنی مدد بھیجے گا۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ ناممکن چیزوں میں ہی نظر آتا ہے۔ ان دروازوں کا کھل جانا، لاحاصل کا حاصل ہو جانا، حالات کا بدل جانا، کیا لگتا ہے تمہیں یہ سب بلا وجہ ہے؟ یہ سب کیا خود سے ہی ہو جاتا ہے؟ یہ سب اس کی پہیلیاں ہیں اور ہر انسان کو اس کی پہیلی کا وہ جواب دیتا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا اشارہ کیسے دیتا ہے؟ یہ ایک بہت خاص اشارہ ہے کہ جب تمہارا دل اللہ اندیشوں سے نکال کر مطمئن کرنا شروع کر دے تو یہ اس کی مدد کا اشارہ ہے کہ اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے، وہ کہتا ہے، ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آن پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم سے ٹال دیتا ہے۔